بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم کے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم سبق نمبر 3 آپ کی جو نصابی کتاب اردو ہے اس کا سبق نمبر 3 ارسلان کی شہزادی، اس کا آج آخری لیکچر ہے اور اس میں آپ اس سبق کی باقی مشقیں اور کچھ خلاصہ کے بارے میں جان سکیں گے۔ تو آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ اپنی کتاب جو ہے وہ اردو کی جماعت دہم کے طلباء و طالبات اپنی اردو کی جماعت جو ہے وہ آپ کھول کر جو ہے وہ میرے ساتھ رہیے گا۔ پچھلے لیکچر میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے سبق نمبر 3 کی جو پہلی 6 مشقیں تھیں اس کا جائزہ لیا تھا اور اس کو حل کیا تھا۔ آپ نے یقیناً کتاب پر جو ہے وہ حل کر لی ہوں گی مشقیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو مشق نمبر 6 سے آگے جو ہیں وہ مشق نمبر 7، 8 کیسے کرنی ہے، اور پھر 2 اصطلاحات ہیں جو ڈیفینیشن ہیں وہ آپ نے بھی دیکھنی ہیں۔ تو چھٹی مشق کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے صفحہ نمبر 39 یعنی 39 صفحہ پر شروع میں لکھا ہوا ہے ذو معانی الفاظ، ذو معانی الفاظ۔ تو پیارے بچوں، ذو معنی الفاظ جو ہیں ان کو ہم جنس الفاظ بھی کہتے ہیں، یا اس کو تجنیس معنوی بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ الفاظ جو 2 معانی رکھتے ہوں، جن کے 2 مطالب ہوں، یعنی لفظ ایک ہی ہوتا ہے اور اس کے مطلب 2 ہوتے ہیں۔ تو ایسا لفظ جو 2 معانی رکھتا ہو اس کو ہم ذو معنی لفظ یا ہم جنس الفاظ کہتے ہیں۔ تو آپ کو کچھ مشق کروائی گئی ہے اور تعریف بھی بتائی گئی ہے کہ ایسے الفاظ کا املا تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن ان کے معانی 2 ہوتے ہیں، یعنی املا سے مراد کہ وہ لفظ ایک ہی ہوتا ہے، یا اس کو 2 بار لکھا جائے تو وہی لفظ دوبارہ آپ لکھ دیں گے، تو اس طرح اس کے معانی 2 ہوں گے اور یہ لفظ ایک ہی ہوگا، اور ان کو ہم ذو معنی الفاظ کہتے ہیں۔ لیکن معنی کے لحاظ سے جو ہے وہ اس کے اگر 2 معنی ہیں تو وہ مذکر مؤنث کا جو ہے وہ استعمال کے لحاظ سے فرق ہو سکتا ہے، کہ ایک ہی لفظ ہے اس کے معانی جو ہیں وہ ایک معنی جو ہے مذکر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اور ایک مؤنث کے طور پہ، جیسا کہ آب، اب دیکھ رہے ہیں آب، ایک اس کا مطلب ہے پانی، تو پانی جو ہے وہ مذکر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس کا معنی کریں گے چمک تو وہ چمک جو ہے وہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوگا۔ تو آپ کو کچھ مشقیں دی گئی ہیں مشق نمبر 7 میں، اور پھر کہا گیا ہے کہ ان فکروں میں جو ہے وہ آپ ذو معنی الفاظ یا ہم جنس الفاظ ڈھونڈیں اور اس کے مطالب یا ان کے معنی بتائیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں الف ب جیم دال ہے، تو بارشوں سے آئینے کی آب جاتی رہی۔ آپ جو ہے میرے ساتھ یہ الفاظ انڈر لائن کر لیں۔ پہلے جملے میں بارشوں سے آئینے کی آب جاتی رہی، اس میں آپ آب انڈر لائن کریں، یعنی اس کو خط کشیدہ کر لیں۔ سوات میں کون سی کان ہے، کان کے نیچے لائن لگائیں۔ بادشاہ بیگم کے حکم پر شہزادی کے کپڑوں کے لیے تھان پہ تھان آنے لگے، تھان کو آپ انڈر لائن کریں گے۔ حق بات کہنے کی پاداش میں وہ دار پر جھول گیا، دار پر جھول گیا، دار کو انڈر لائن کریں گے۔ جہاں چاہ وہاں راہ، یہ مشہور ضرب المثل ہے، تو چاہ کو آپ انڈر لائن کریں گے۔ تو پہلے جملے میں آب، دوسرے میں کان، تیسرے میں تھان، چوتھے میں دار اور 5ویں جملے میں چاہ، یہ وہ الفاظ ہیں جن کے 2 مطلب ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ پہلے جملے میں آب، آب سے مراد پانی بھی ہے اور اس کو چمک کو بھی آب کہتے ہیں،
اس طرح آب کے دو معنی ہو گئے، پانی اور چمک۔ اسی طرح کان جو ہے ایک تو ہے پہاڑی غار، یعنی وہ جگہ جہاں سے کوئی معدنیات یا کوئی قیمتی چیز جو ہے وہ دریافت ہو، نکلتی ہو، جیسے لوہا، تانبا، پیتل، یہ پہاڑوں کو کھود کے اندر سے نکالے جاتے ہیں۔ تو وہ جگہ جہاں سے کوئی چیز نکالی جائے پہاڑوں کو کھود کے، اس کو ہم کان کہتے ہیں، جیسے کھیوڑا میں نمک کی کان ہے۔ تو ایک تو کان ہو گئی پہاڑی جگہ جہاں پہ پہاڑی غار جہاں سے کچھ نکلتا ہے، اور دوسرا کان جو ہے وہ آپ کا جسم کا حصہ یعنی آرگن جو ہے۔ تو اس طرح اس کے دو معنی ہو گئے، یعنی جسم کا حصہ اور پہاڑی غار۔ اسی طرح تھان ایک تو آپ جانتے ہیں کپڑوں کا ہوتا ہے، دکان پر آپ کپڑے جب خریدتے ہیں تو دکاندار جو ہے وہ تھان کھول کے آپ کے سامنے رکھتا جاتا ہے، کپڑا جو لپیٹا ہوتا ہے گتے کے اوپر، اس کو تھان کہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کپڑوں کے لیے ہو گیا تھان، اور دوسرا تھان جو ہے وہ گھوڑا باندھنے کی جگہ، یعنی گھوڑا باندھنے کی جگہ، یعنی جہاں پہ گھوڑا جو ہے وہ روز کوئی شخص جو ہے وہ گھوڑا رکھتا ہے اور وہ روزانہ جو ہے وہ ایک جگہ پہ گھوڑا باندھتا ہے، تو گھوڑا باندھنے کی جو جگہ ہے وہ بھی تھان کہلاتی ہے۔ تو دار کا مطلب ایک تو ہے جیسے جگہ، جیسے آپ کہتے ہیں دار فانی، یعنی یہ دنیا جو ہے وہ دار فانی ہے، یعنی فنا ہونے والی جگہ ہے۔ اسی طرح دار الحکومت آپ کہتے ہیں، اسی طرح دار السلطنت بھی کہتے ہیں، اس طرح جو ہے وہ دار الخلافہ۔ تو یہ دار کا مطلب جگہ بھی ہوتی ہے، جیسے آپ دار ارکم بھی کہتے ہیں، دار ارکم کی جگہ۔ تو دار کا مطلب جگہ بھی ہو گیا، اور ایک دار ہے تختہ، جیسے پھانسی کا تختہ ہے اس کے لیے دار، جیسا کہ جملے میں بتایا گیا ہے کہ حق بات کہنے کی پاداش میں وہ دار پر جھول گیا، یعنی پھانسی کے تختے پہ چڑھ گیا۔ تو دار کا مطلب جگہ بھی اور تختہ بھی۔ اسی طرح چاہ جو ہے یہ ایک تو چاہت کے لیے استعمال ہوتا ہے، محبت چاہت کے لیے لفظ چاہ، اور دوسرا چاہ جو ہے وہ کنویں کو کہتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام جو اللہ کے ایک عظیم پیغمبر تھے، تو ان کو کنویں میں پھینکا گیا، ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، تو وہ جو کنواں ہے اس کو چاہ یوسف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اس طرح چاہ کا مطلب کنواں بھی، اور اس کا ایک معنی ہو گیا چاہت۔ اس طرح دو معنی یہ الفاظ رکھتے ہیں، ان کو ہم ذو معنی یا ہم جنس الفاظ کہتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ جو ہے وہ مشق کے طور پہ جو ہے کم از کم 5 الفاظ جو ان کے علاوہ ہوں، 5 الفاظ ایسے آپ ڈھونڈیں یا ذہن میں لائیں یا لکھیں جن کے 2 معنی ہوں، یعنی ان 5 الفاظ کے علاوہ آپ کو اس سے 5 اور الفاظ اپنی کاپی میں لکھیے تاکہ آپ کی مشق بھی ہو جائے۔ اسی طرح اگلی مشق جو ہے وہ الفاظ متضاد پر مشتمل ہے۔ تو الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے آپ نے متضاد بتانے ہیں۔ لطیف، کثیف، یعنی ہلکی سی تہ جو میل کی ہوتی ہے دودھ کے اوپر یا کسی مادے کے اوپر، اس کو ہلکی تہ کو ہم کہتے ہیں لطیف، اور گاڑھی ہو جائے تو وہ کثیف۔ لطیف ہلکا، کثیف گاڑھا، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح شب، روز، دونوں فارسی کے لفظ ہیں، شب رات اور روز دن۔ شب روز، خشک تر، جفت طاق، یعنی اوڈ اور ایون، جفت طاق۔ شیریں میٹھا، تلخ کھٹا یا کڑوا، شیریں تلخ۔ نشیب و فراز، نشیب ہوتا ہے جی نیچی جگہ اور فراز اونچی جگہ، نشیب فراز۔ تریاق، زہر، تریاق ہوتا ہے جی وہ چیز یا وہ دوا جس سے بیماری سے شفا مل جائے، کسی بھی بیماری سے شفا جس دوا سے مل جائے گی وہ تریاق کہلائے گی، اور اس کا الٹ
کہ وہ دوا یا وہ چیز جس کے کھانے سے موت واقع ہو جائے تو وہ زہر. تو تریاک شفا دینے والی چیز، اور زہر موت دینے والی. تو تریاک کا الٹ ہو گیا زہر. تو پیارے بچوں، یہ آپ کی 2 مشقیں ہیں آج. اسی طرح تشبیہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ علم بیان کی اصطلاح میں کسی چیز کو خاص وصف کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے. تو اس کی کچھ اگزامپل دی گئی ہیں، جیسے پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، صہیب شیر کی مانند دلیر ہے. تو اس طرح شیر سے تشبیہ دی گئی ہے صہیب کو، اور پانی کو برف سے تشبیہ دی گئی ہے. تو ان دونوں باتوں میں جو ہے وہ ایک چیز کو دوسری سے تشبیہ دی گئی ہے، تو اس کو ہم تشبیہ کہتے ہیں. اور وہ یاد رکھیں گے جن 2 چیزوں کو آپس میں تشبیہ دی جاتی ہے ان میں کوئی نہ کوئی ایک خاص خوبی یا خاص وصف وہ کامن ہوتا ہے، یعنی دونوں میں کوئی ایک خوبی پائی جائے گی جس کی وجہ سے ان دونوں کو آپس میں تشبیہ دی جاتی ہے. ایک چیز میں زیادہ خوبی ہوگی، وہ بہت زیادہ، اور ایک میں کم ہوگی. تو اسی طرح پھر تشبیہ کے ارکان بتائے گئے ہیں: مشبہ، مشبہ بہ، وجہ شبہ، یعنی جس چیز کو دوسری چیز جیسا کہا جائے وہ مشبہ ہے، جس چیز سے تشبیہ دی جائے وہ مشبہ بہ ہے. اور وجہ شبہ یعنی وہ مشترک صرف جس کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری سے تشبیہ دی جاتی ہے وہ وجہ شبہ کہلائے گی. اسی طرح جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے گی وہ غرض تشبیہ ہوگا. اور تشبیہ دینے کے لیے جو آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں، مانند، جیسا، جیسی یا سا وغیرہ، تو ان الفاظ کو جو ہے وہ حرف تشبیہ کہا جاتا ہے. اسی طرح پھر کالم بنا کے جو ہے وہ 2 مثالیں دی گئی ہیں، اور ان کے 4 حصوں کو 5 حصوں کو الگ الگ کر کے بتایا گیا. جیسے پانی برف جیسا ٹھنڈا ہے، تو برف سے تشبیہ دی گئی، وہ ہو گیا مشبہ بہ، پانی ہو گیا مشبہ. اور اسی طرح ان دونوں میں جو خاص وصف کامن ہے وہ ہے ٹھنڈک، تو ٹھنڈک جو ہے وجہ شبہ ہو گیا. اور غرض تشبیہ یعنی ہمارا مقصد تھا پانی کو ٹھنڈا ظاہر کرنا، تو ٹھنڈا پن ظاہر کرنا جو ہے وہ غرض تشبیہ ہو گیا. اسی طرح برف جو ہے پانی برف کی طرح جو ہے وہ حرف تشبیہ ہو گیا. اسی طرح صہیب شیر کی طرح بہادر ہے، اس میں آپ دیکھیں گے صہیب جو ہے وہ مشبہ، اور جس سے تشبیہ دی جائے شیر سے وہ ہے مشبہ بہ. اسی طرح دونوں میں جو خوبی کامن ہے وہ بہادری ہے، تو اس لیے بہادری کو وجہ شبہ کہیں گے. بہادری کا اظہار کرنا جو ہے وہ غرض تشبیہ ہو گیا. اسی طرح صہیب شیر کی مانند لفظ جو ہے وہ حرف تشبیہ ہو گیا. تو یہ 5 ارکان جو ہیں وہ تشبیہ کے، یہ MCQs میں جو ہے نا سالانہ پیپر میں کوئی بھی چیز آ سکتی ہے، یعنی آپ کو وجہ شبہ یا مشبہ بہ کا کوئی آپشن آ سکتا ہے، MCQs یا کثیر الانتخابی سوال بن سکتا ہے. تو اس لیے ان کے تشبیہ کو بھی پڑھیں، اس کی مثالیں دیکھیں، اور اس کے 5 حصوں کو بھی آپ ملاحظہ کریں. اسی طرح عزیز طلبہ و طالبات، سبق نمبر 3 کا جو ہے آپ خلاصہ بھی اپنے نوٹس کے طور پہ لکھ کر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. تو آپ کو پچھلے 2 سبقوں میں بتایا تھا کہ خلاصہ لکھنے کے لیے آپ یاد رکھیں کہ خلاصہ لکھنے سے پہلے مصنف کا نام لکھنا ضروری ہے. اگر مصنف کے نام کے ساتھ یہ چیزیں بھی ایڈ کر دیں گے، یعنی صنف تحریر اور ماخذ بھی، تو پھر بھی جائز ہے. وگرنہ خلاصہ لکھنے سے پہلے کم از کم مصنف کا نام لکھنا ضروری ہے. تو اس سبق کا پرستان کی شہزادی کے مصنف کا نام ہے اشرف صبوحی، اور اس کی تحریر کی صنف یعنی قسم جو ہے وہ یہ تحریر کی داستان ہے، اور اس کا ماخذ ہے دلی کی چند عجیب ہستیاں، یعنی اس کتاب سے یہ سبق لیا گیا ہے. تو اس طرح آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ خلاصہ لکھنے سے پہلے آپ نے جو ہے وہ
اس خلاصے کے شروع میں مصنف کا تعارف کرانا وہ ضروری سمجھیں اس کو. تو بعض اوقات مصنف جو ہے بہت ہی معروف ہستی کوئی ہوتی ہے تو اس کا تعارف آپ تھوڑا لمبا بھی کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم 3-4 لائنوں میں مصنف کا تعارف جو ہے وہ آپ نے کرانا ہے. جیسا کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ سید ولی اشرف، جو کہ اشرف صبوحی کے نام سے جانے جاتے ہیں، ایک معروف ادیب تھے. آپ 1905 میں دہلی میں پیدا ہوئے اور 1990 میں آپ کا انتقال ہوا. آپ کو بچوں کی کہانیاں لکھنے اور داستانیں لکھنے میں خاصی شہرت حاصل ہوئی. اس سبق میں آپ جنات کے دیس کی سیر کرا رہے ہیں اور ایک بزرگ خاتون کا قصہ بیان کرتے ہیں جو پرستان کی سیر کر چکی ہے. آپ بتاتے ہیں کہ، یعنی اس طرح تعارف کرنے کے بعد پھر آپ سبق کی طرف آئیں گے. تو عزیز بچوں، اس کا سبق کا خلاصہ بھی آپ لکھیں، اور جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ ذو معنی الفاظ 5 لکھیں اور ان کے معنی آگے لکھیں. اسی طرح آپ خلاصہ جو ہے وہ کمپلیٹ کریں تو یہ 2.5 سے 3 صفحات پر مشتمل ہو سکتا ہے. 2.5 سے 3 صفحات میں مکمل سبق کا خلاصہ جو ہے وہ آپ نے تمام واقعات جو ہے وہ مختصراً بیان کرتے کرتے اس سبق کا خلاصہ بنا لینا ہے. تو سب سے پہلے آپ یہ جو حصہ لکھا ہوا ہے اس کے آگے پھر آپ سیدانی بی کا 8-10 لائنوں میں تعارف کرائیں گے وہ کون تھیں اور کیا کرتی تھیں، اور کس طرح وہ میر صاحب کے گھر میں آ کر ان کو پناہ ملی، اور پھر بڑھاپے میں جو ہے وہ میر صاحب نے ان کو پناہ دی اور پھر وہ اپنی کہانی کیسے سناتی ہیں. اس طرح پھر آپ جنات کے دیس کی جو باتیں ہیں یعنی پرستان کی، وہاں عجیب و غریب کھانے اور عجیب و غریب لباس، اور پھر وہاں روشنی کا ہونا اور بغیر کسی ذریعے کے، اور پھر جنات کی شکلوں کے بارے میں. تو وہ ساری چیزیں آپ لکھتے ہوئے خلاصے کو وائنڈ اپ کریں، اور آخر میں آپ جس طرح سیدانی بھی گھر واپس آئیں اور وہ جو انعام ملے تھے ہیرے موتی ان کو پتھر سمجھ کے راستے میں پھینک آئیں، تو وہ گھر آ کے پچھتا رہی ہیں. تو وہاں پر آپ اس خلاصے کو وائنڈ اپ کریں گے. اس طرح آج آپ یہ 2 کام کریں، ایک تو ذو معنی الفاظ 5 جو ہیں وہ ان کے علاوہ وہ آپ لکھیں اور ان کے معنی بھی آگے لکھیں 2-2. اسی طرح جو ہے وہ سبق کا خلاصہ جو ہے وہ 2 سے کم از کم 2 پیج اور 2.5 سے 3 پیج بھی یہ ہو سکتا ہے، یعنی 2.5 یا 3 پیج تک اس سبق کا خلاصہ آپ مکمل کریں. اب جو ہے وہ شاید آگے آپ کا ایک ٹیسٹ ہو تو آپ تیار رہیے گا. تینوں سبقوں کا جو ہے وہ اکٹھا ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے اور فرداً بھی کسی ایک سبق کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے، تو وہ آپ کو بتا دیا جائے گا. تو ٹیسٹ کے لیے تیار رہیے گا، اور یہ جو کام دیا گیا ہے یہ اس کو بھی کرنے کی کوشش کیجیے گا. والسلام.